بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی، پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت و خواتین حضرات۔ آج ہم نے بات کرنی ہے جو طلاق ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، گھر کیسے تباہ ہوتے ہیں، گھر کیسے بچائے جا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو نصف ایمان قرار دیا ہے۔ جب نکاح ہوتا ہے تو دو دل نہیں جڑتے، میاں اور بیوی نہیں جڑتے، بلکہ دو خاندان ملتے ہیں، دو گھر ملتے ہیں، دو قبیلے ملتے ہیں۔ اور برادریزم پہ بات کی جائے تو جب بندے کو پتہ چلتا ہے کہ جی فلاں فیمیل یا میل فلاں کاسٹ سے ہے، تو وہ بھی ایک محبت دوسرے کو پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم بھی اس برادری سے ہیں، یا میری بھی وائف فلاں برادری سے ہے۔ تو یہ بات یہ ہے کہ دو خاندان ملتے ہیں، دو قبیلے ملتے ہیں، اور کسی وجہ سے طلاق ہوتی ہے تو پھر دو میاں بیوی جدا نہیں ہوتے۔ اس جدائی کی بنیاد پر بچوں کو ہمیشہ کے لیے احساس کمتری میں چلے جاتے ہیں، اور پھر دو خاندان جدا ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑا بہت۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ جو عدالتی سسٹم ہے اس کے اوپر بھی ایک بہت بڑا بوجھ طلاقوں کا ہے۔ آج اس لیے ہم نے یہ موضوع چنا، ہم نے طلاق کی وجوہات کو بھی تلاش کرنا ہے، اور ساتھ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اپنے ہمارے جو ایکسپرٹ ہے وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ ہماری آج بڑی خوش بختی ہے، ماشاءاللہ بشارت احمد صاحب موجود ہیں، ایکسپرٹ ہیں، سوشل لائف ہے ان کی، سوسائٹی کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں خالدہ محمود صاحبہ، آپ بھی ان کی طرح ایک سوسائٹی کی بہتری کے لیے مسلسل کام کر رہی ہیں۔ اور جو لوگ سوسائٹی کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں، میرا خیال ہے وہی بندے اچھے ہوتے ہیں۔ ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ دوسرا ہمیں کیا فائدہ دیتا ہے، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم سوسائٹی کو کیا ڈیلیور کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں بھی بہت کچھ دیا ہے، اور سوسائٹی نے بھی ہمیں دیا ہے، تو ہم بدل میں کیا دے رہے ہیں۔ تیسرے ہمارے آج مہمان ہیں ڈاکٹر علی ساجد صاحب۔ آپ کے علم میں ہمارے مستقل مہربان ہیں، اور میں ڈاکٹر صاحب کے بارے میں اکثر کہتا ہوں کہ ان کے جتنے بھی عہدے ہیں وہ چھوٹے ہیں ان کی شخصیت سے، کیونکہ یہ بہت بڑا نام ہے پاکستان کے اندر۔ اگر 10 لوگ بھی ان جیسے تلاش کرنے ہوں تو مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں اپنے تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ نے اس موضوع کے لیے، سوسائٹی کی بہتری کے لیے، ایک کار خیر ہے، خیر کی بات کرنا۔ تو بشار صاحب، بات کا آغاز میں آپ سے کروں گا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ طلاق کی وجوہات کیا ہیں، کس طرح گھروں کو بچایا جا سکتا ہے؟ شکریہ جناب ضیاء صاحب، بڑی مہربانی آپ کی۔ بڑا برننگ ایشو ہے یہ، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس سبجیکٹ پہ بات کریں، ایک بہت ضروری بات یہ ہوگی کہ تھوڑا سا ڈیٹا دیکھ لیتے ہیں۔ پچھلے 5 برس میں پاکستان میں 35% انکریز ہوئی ہے طلاق میں، یہ گیلپ کے سروے کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ دیکھنے والی بات ایک اور خوفناک یہ ہے کہ شہر میں یہ 55% انکریز ہوئی ہے، جبکہ رورل میں یہ 44% کے قریب انکریز ہوئی ہے۔ اور ایک اور ضروری بات سمجھنے والی یہ ہے کہ یہ جنرلی 35 اور 39 سال کی ایج کے درمیان طلاق ہوتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 20-25 سال کی عمر میں شادی ہو گئی تو اس نے 10-15 سال گزارنے کے بعد اس کا اختلاف ہو رہا ہے، اور اختلاف ایسا ہے کہ جو پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلا گیا ہے، اور اس کے لیے اور کوئی چوائس نہیں ہے کہ اس سے جان چھڑائی جائے۔ ہر 5ویں خاندان اس وقت ملک میں، یہ ہمارے 24 کروڑ لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، جس میں ہر خاندان میں فیملی ایک یونٹ ہے، ہر 5واں خاندان سم اور دی ادر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انوالو ہے اور متاثر ہے اس طلاق سے۔ جیسا آپ نے اپنی پریامبل میں کہا، پیشنس میں آپ نے فرمایا طلاق حلال تو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لیکن یہ سب سے اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے، اور اس کو لاسٹ رکھا گیا، آخر میں رکھا گیا، اس سے پہلے کوئی نہ کوئی طریقہ۔ بشارت صاحب، ہم تو بچپن میں سنا کرتے اپنے بڑوں سے کہ کبھی آندھی تیز چلتی تھی یا آسمان ریڈ ہوتا تھا تو ہمارے بڑے کہتے تھے لگتا ہے آج کوئی قتل ہوا ہے یا کوئی طلاق ہوئی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ سورہ نساء کی ایک آیت کی طرف آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، 13 نمبر آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے
आशरुहुन्ना बिलमारूफ कहा है कि उन औरतों के साथ अच्छी गुजर बसर करो, और अगर वो तुमको नापसंद हो तो मुमकिन है कि तुम एक चीज़ को पसंद ना करते हो, दूसरी को पसंद करते हो, तुम्हारे लिए खैर लेके आ जाए। तो इन सारी चीज़ों में अगर आपका सवाल की तरफ मैं वापस जाता हूँ, तो वजूहात की आपने बात की। तो पहली वजह तो हमारी, वी आर रनिंग आफ्टर मनी लाइक मैड डॉग। हम दौलत के पीछे, हवस के पीछे भाग रहे हैं, और जब रिश्ते रिश्ते कर रहे होते हैं तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ पैसा देख रहे होते हैं कि स्टेटस क्या है, गाड़ी क्या है, मकान है। ये नहीं देख रहे कि उस शख्स में खुश उसलूब कितना है, शाइस्ता कितना है, स्ट्रगल कितनी कर सकता है, पेशेंस कितनी है, ख़ानदानी विकार कितना है, बैकग्राउंड क्या है। ये सब चीज़ें हम यकलम छोड़ देते हैं। तो जब हम दौलत के पीछे जाते हैं तो वो कुछ ज़्यादा वो भरे नहीं चढ़ती। हालांकि इस्लाम में कुफ का जो सिस्टम, उसमें सारी ये चीज़ें जो आपने फरमाई हैं। एग्जैक्टली। तो अब अनफॉर्चुनेटली पहला स्टेप ही जब हमारा गलत हो जाए, अगर पहली ईंट गलत लग गई तो सुरैया तक वो जो बिल्डिंग आप लेके जा रहे हैं वो तो टेढ़ी की टेढ़ी चल रही है, तो वो तो 15 साल क्या किसी वक्त भी टूट सकती है। बड़ी अफसोसनाक सिचुएशन है। जी खालिद साहब, क्या फरमाएंगी? अक्सर हम ये भी देखते हैं कि झूठ की बुनियाद पर रिश्ते होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां शो की जा, जैसे सर भी कह रहे थे, बहुत अच्छी उन्होंने गुफ्तगू फरमाई कि बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ा वो घर दिखाते हैं, बाद में पता चलता है घर भी किराए पे था। तो सच की बुनियाद पे अगर रिश्ते बनाए जाएं, कायम किए जाएं, शादी हो, निकाह हो, और जितना भी सादा अपने आप को, अगर 100 रुपया जेब में है तो बंदा बताए नहीं मैं तो 80 रुपये का मालिक हूँ, तो बाद में बेशक 100 निकल आए, लेकिन सच की बुनियाद, मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर सच की बुनियाद पे हमारे रिश्ते हों तो फिर क्या तलाक की जो शरह उसको कम किया जा सकता है? देखिए, एक तो आपने ये कहा कि जो झूठ की बुनियाद पे रिश्ते होते हैं, और हाईलाइट किया कि मेल साइड से। अक्सर झूठ दोनों तरफ से बोला जाता है, और ये सच है कि मेजॉरिटी यही है कि जी लेकिन इसकी अगर हम परसेंटेज देखें कि इस वजह से तलाक हुई है कि दिखाया कुछ था घर, तो वो एक बहुत कम परसेंटेज होगी। इससे ज़्यादा और बहुत ज़्यादा हैं रीजंस जिसकी वजह से तलाक हो रही है। तलाक, बशारत साहब ने कहा कि ये हलाल है, और लेकिन नबी अल्लाह पाक के हुजूर नापसंदीदा तरीन है। इसको बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए। और मुझे अब समझ आती है कि पहली माएँ अपनी जब बेटियां रुखसत करती थीं तो उनको कहती थी, और मैं उसके ख़िलाफ़ बहुत बोली हूँ अपनी जवानी में, कि जी तुम्हारी डोली जा रही है, तुम्हारा जनाजा निकले। तो अब मुझे समझ आती थी कि वो माँ बाप थे, वो सिर्फ एक थ्रेट के तौर पे उस चीज़ को यूज़ किया था कि कम सिन बच्ची जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता सीखेगी। मे भी हमने वो चीज़ ट्रेनिंग नहीं दी, पहले बाकायदा काफ़ी चीज़ें समझा के भेजा जाता था। तो वो एक थ्रेट थी जिसके वाकई बच्ची प्रेशर में आती थी। शुरू के एडजस्टमेंट ईयर जो हैं, शादी के फॉर्मेटिव ईयर्स मैं कहती हूँ उनको, वो जब गुजर जाते हैं तो अभी जैसे इन्होंने बशार साहब ने एक और इंडिकेट किया कि तलाक किस एज में जाके ज़्यादा होती है, जब वो साल गुजर जाते हैं तो फिर सेटलमेंट पीरियड शुरू हो जाता है, एक दूसरे के आदी हो जाते हैं। तो ये भी एक रीज़न है। सच की बुनियाद तो जी बिल्कुल ठीक है। मैं हमेशा कहती हूँ कि दो चीज़ें हैं जिनके ऊपर अगर हम काम करें, एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज अ मेंबर ऑफ एनी सोसाइटी। नंबर वन, हसद। हसद के ऊपर शुरू से काम होना चाहिए, बचपन से काम होना चाहिए, पेरेंट्स को चाहिए, टीचर्स को चाहिए। ये वो बुनियादी चीज़ है जिसकी वजह से तमाम इश्यूज आगे निकलते हैं इससे। दूसरा है ऑनेस्टी को कल्टीवेट करना, डिसऑनेस्टी को ख़त्म करना। वही बात आ जाती सच की, कि सच बोलें, सच की बुनियाद पे रिश्ते रखें। तो यकीनन एक बहुत ऐसी चीज़ इससे डेवलप हो सकती है। और ये मियाँ और बीवी का रिश्ता, ये बुनियाद है, इतनी इसकी इम्पोर्टेंस है। कुरान पाक में बार बार इसका जिक्र है कि एक दूसरे के लिए राहत बनाया गया है। एक दूसरे, मियाँ बीवी एक दूसरे को लिबास का से मुशाबिहत दी गई। लिबास क्या करता है? आपको सर्दी गर्मी से बचाता है, शर्म हया आपकी कायम रखता है। और इसी तरह हुक्म है कि मियाँ बीवी अपनी जो प्राइवेट मैटर्स हैं वो किसी से डिस्कस ना करें, वहाँ से फिर और ख़राबी शुरू हो जाती। तो छोटी छोटी बातें हैं जो जिन पे काम नहीं होता और फिर बड़ी ख़राबियाँ शुरू। जी डॉक्टर साहब, क्या फरमाएंगे आप? जी बहुत शुक्रिया जी। मैं इस्लामाबाद में कोई 18-20 साल रहा हूँ।
اور اکیڈیمیکلی اور اپر اسٹیٹا سے بھی میری رابطے رہے. اور میں نے ایک چیریٹی اسکول کھولا تھا بھارا اسکول میں، تو وہاں کی لیڈی ٹیچر سے بھی میری گفتگو ہوئی. اور میں نے آبزرو کیا کہ لو مڈل کلاس میں لڑکیوں نے، ینگ لڑکیوں نے شادی کرنی چھوڑ دی ہے. بھاراکو میں نے جو سروے کیا پنڈی میں، اسلام آباد میں، جب میں نے ان سے ریزنز پوچھی، کہتے ہیں ہم زیادہ پڑھ گئی ہیں اور ہمارے ہسبینڈ جو لوکل ہے ٹیکسی چلاتے ہیں وہ نشہ کرتے ہیں اور رات کو آ کے مارتے ہیں، ہم نے فیصلہ کر لیا ماس کے ہم نے شادی کرنی نہیں. یہ تصویر کا ایک منفی رخ ہو گیا لوور کلاس کا. اب اپر اسٹیٹا کو دیکھ لیں. ایک سی ایس ایس خاتون میں ایسا ٹریننگ میں آئی تھی، انہوں نے سی ایس ایس کر کے فورن آفس چھوڑ دیا اور ٹرینر تھی. کہتی ہے میں نے شادی اس لیے نہیں کرنی کہ میری جتنی کولیگز ہیں سب کی ڈائیورس ہو گئی ہے سال بعد. اور اکنامک امپاورمنٹ کوڈ بی ون آف دا پوٹینشیل ریزنس کہ خواتین کو اچھی انکم آ رہی ہے تو انہوں نے کہا میں تو ڈبل کما رہی ہوں اس سے. میری 2 اسٹوڈنٹ نسٹ کی جو اپر کلاس کی تھی، بڑے بڑے افسروں کی بیٹیاں، ان کے ہسبینڈس کی تنخواہیں ان سے کم تھی کیونکہ اسکول آف بزنس میں زیادہ تنخواہ ملتی تھی، بزنس گریجویٹ کو سرکاری ملازمین کو کم ملتی تھی. انہوں نے ایک قسم کا انہوں نے فرق کر دیا، خلاص. تو یہ ایک نیا ٹرینڈ ہے جو الارمنگ ٹرینڈ ہے لوور کلاس اور اپر کلاس میں. یہ 2 چیزیں ہو گئی. جی لفظ بڑا آپ بولے، دیوان لکھے جا سکتے ہیں، دیوان. خراب کرتے ہیں، سپوائل کرتے ہیں کہ کھچ دے، جان چھڑا لے. اس کا حل یہ ہے کہ میرج کاؤنسلنگ افورڈیبل بیسس پہ اویلیبل ہو اور یونیورسٹیوں کالجوں کے پروفیسر اور ریٹائرڈ بیوروکریٹس ٹیکنوکریٹس اس کو باقاعدہ باضابطہ طور پہ اختیار کریں کہ ہم نے صرف مسجد میں نہیں بیٹھنا سارا دن، صرف جنت کی کوشش نہیں کرنی، کسی گھر کو جنت بنانے کی کوشش بھی جنت کی ضمانت. کیا بات ہے، کیا بات ہے. خواتین حضرات، پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات. آج ہم بات کر رہے ہیں طلاق کیوں ہوتی ہے، اور زیادہ تر ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات بریک سے پہلے کی کہ ہم نے زیادہ آج کوشش کرنی ہے کہ گھر کو بچایا کیسے جا سکتا ہے. بربادی کا سب کو پتہ ہوتا ہے لیکن یہ بندہ کوئی آن نہیں کرتا کہ یار اس کو بچایا کیسے جا سکتا تھا. ایک دفعہ کہیں بات ہو رہی تھی ایٹم بم کی، تو ایک دوست نے کہا یار کاش میں بھی کوئی ایک ایٹم بم بناؤں کہ وہ ایٹم بم چلے اور وہ بندے بچائے. یعنی کہ ایسی سوچ بھی ہونی چاہیے. تو آج ہم نے بات کرنی کہ طلاق تو ہو گئی خدا نخواستہ، اب وجہ کیا ہے، بچنا کیسے ہے، گھر کو پرسکون کیسے بنانا ہے. سر کیا کہیں گے آپ؟ جیسا ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم نسل قوم عدم برداشت کے مریض بن گئے. پیشنس قسم کا کانسیپٹ ختم ہو گیا بالکل. دوسرے کو سننے کے لیے قطعاً تیار نہیں. آپ سڑک پہ ذرا گاڑی چلا کے دیکھیے کیا ہوتا ہے. کتنی ریکلیس گاڑیاں ہوتی ہیں. میں حیران ہوتا ہوں چھوٹے چھوٹے ملکوں میں. آپ انگلینڈ اور امریکہ کی بات نہ کریں، یہ سری لنکا جو آپ سے بھی گیا گزرا ملک ہے، کبھی کوئی ہارن نہیں دیتا. اپنے برداشت ہے. ہم لوگ وی آر ناٹ گڈ لسنرس. سر وہ اپنی سائڈ پہ چلتے ہیں نا لوگ. ہاں، یہاں تو گاڑی والی جگہ پہ بائک چل رہا ہوتا ہے. نہ میاں برداشت کر رہا ہے نہ عورت برداشت کر رہی ہے. میاں بدتمیزی کرتا ہے اور عورت بد زبانی کرتی ہے. رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کے بعد جو اس جلتی میں جو آگ ڈالتے ہیں وہ میں اور آپ ہیں جو رشتہ دار ہیں. کچھ لڑکی کے رشتہ دار اور کچھ جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی کہا، ڈاکٹر علی ساجد صاحب نے فرمایا، بیچ میں ہم آپ لوگ شامل ہیں جو کہ اس میں جلتی میں تیل ڈال رہے ہیں اور
बढ़ा रहे हैं इस मसले को। औरतों का मैं ख़िलाफ़ नहीं हूँ उनकी एम्प्लॉयमेंट्स का या उनकी ख़ुद मुख्तारी का, लेकिन कुरान ने कहा है रिजालु कव्वामून अला निसा, मर्द को प्रोवाइडर बनाया है, मर्द को उसका गार्डियन बनाया है, मर्द की ज़िम्मेदारी है। औरत की खूबसूरतियों में एक सबसे बड़ी बात यह है कि मर्द तो उसके बगैर एक कदम नहीं चल सकता। मेरे जैसा आदमी तो, मुझे तो मौजे और अपने बनियान नहीं मिलती, खातून को तो घर की कमीज़ मलका नहीं बनाया मिलती। इस्लाम ने। अब मुझे घर में अपने मेरे मौजे नहीं मिलते बगैर बीवी की मदद के, तो आई एम डिपेंडेंट। वो होम मेकर है, वो जन्नत बनाती है घर को। और मैं तो सुबह से शाम तक अपनी मजदूरी कर रहा हूँ कि वो सुबह उठ जाता हूँ जब मुर्ग़ देते हैं और रोटी के ताक़ुब में निकल जाता हूँ। शाम होती है जब ढोर पलटते हैं चरागाहों से, शब गुजारी के लिए मैं भी चला आता हूँ। वाह वाह वाह। तो मर्द की कैफियत तो वहाँ एक सुकून चाहिए उसको, जो अनफॉर्चुनेटली ख़त्म हो गया। ये बड़ी बदकिस्मती। फिर बाज़-औक़ात ये होता है। अच्छा, एक सोशल मीडिया की अभी बात मेरे ख्याल शायद मैडम ने की थी। सोशल मीडिया ने बड़ा खाना ख़राब किया। मोबाइल की तबाहकारी। मोबाइल की तबाहकारी में ये भी शामिल है कि दूसरे का मुंह लाल देख के मैं चांटे मार मार के अपने गाल सुरख कर लूँ। बच्चियों को ग्लैमर की दुनिया ने भी ख़राब किया। मर्दों का भी, औरतों का भी। ये किसी को आप ब्लेम नहीं कर सकते। एक्चुअली इट डिपेंड्स अपॉन, केस टू केस डिफ़र करता है। लेकिन ये दोनों हजरात जो मेन प्लेयर हैं, मैन एंड वुमेन, ये दोनों ज़िम्मेदार हैं। वो उसको बर्दाश्त नहीं करता, वो उसको बर्दाश्त नहीं करती। दूसरी बात यह है कि हमको फिल्मी स्टाइल की बीवियाँ मांग रहे हैं, जो बड़ी खूबसूरत भी हो, तो बड़ी साड़ी भी बांधी हुई, लिबास भी उसका अच्छा हो, अदाएँ भी करती हो और बाहया भी हो। अजीब किस्म की ख्वाहिशें हैं हमारी। बर्तन नहीं, भी तो ये भी सब तो है कुछ ना कि करें। भाई मेरी बीवी अच्छा लिबास ना पहने और दूसरी बीवी जब अच्छा लिबास Exactly. पहनती है तो अच्छी लगती है। ये भी बदकिस्मती सी मामला फिर है। एक और चीज़ है कि जो आपका जो ब्रेन ड्रेन हुआ है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कि लोग बाहर गए, बहुत मेजॉरिटी जो एजुकेटेड लोग हैं वो अमेरिका चले गए, कनाडा चले गए। कनाडा में तो बेतहाशा लोग सेटल हो गए पाकिस्तानी, फिर यूरोप में, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ औरत अकेली बैठी है, वो कितनी देर तक बैठेगी? ये तो उमर रज़ियल्लाहु ताला ने ज़ाब्ता बनाया था ना एग्जैक्टली कि 6 महीने बाद 6 महीने बाद जो मुलाजमीन उनको घर जाना पड़ेगा। सो दीन से दूरी, फिर हमारी बदसलूकी, हमारी पेशेंस ख़त्म हो गई है। हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा हर रिश्ते को। एक और चीज़ जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, जो आप सब लोग, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप एग्री करेंगे, वो है रिश्ते ट्रस्ट के। चाहे वो माँ बेटे का रिश्ता हो, चाहे वो मियाँ बीवी का रिश्ता हो, चाहे वो बाप बेटे का सबसे रिश्ता हो। वैलिड पॉइंट ये है कि ट्रस्ट, ट्रस्ट जब ख़त्म होता है ना, ये डेफिसिट तो है, उस वक्त ट्रस्ट तलाक की डेफिसिट वजह है। बनती है। तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मैडम, शक आप बढ़- क्या समझती हैं, जैसे सर आप कह रहे थे कि भाई माँ का क्या रोल होता है घर को बचाने के लिए, खावंद का क्या रोल होता है, सास का क्या रोल होता है, और सबसे बड़ी बात है अपनी ख्वाहिशात को कम करना। अपनी बात हमने बच्चियों को ख़ास तौर पर ये बतानी है और मर्दों को भी कि जब दूसरी शादी होगी ना तो वो भी मर्द ही होना है, और दूसरी शादी मर्द करने वाले को पता नहीं दूसरी ने औरत ही होना है, फरिश्ता नहीं मिलना आपको। तो इत्दाल, म्याना रवि, कुव्वत बर्दाश्त से घर को बचाया जाए। आपने अभी जो बात की कि ब्रेक के बाद खुश आमदीद ख़वातीन हज़रात। आज हम बात कर रहे हैं तलाक क्यों होती है, और ज़्यादातर डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात ब्रेक से पहले की कि हमने ज़्यादा आज कोशिश करनी है कि घर को बचाया कैसे जा सकता है। बर्बादी का सबको पता होता है, लेकिन ये बंदा कोई ऑन नहीं करता कि यार इसको बचाया कैसे जा सकता था। एक दफ़ा कहीं बात हो रही थी एटम बम की, तो एक दोस्त ने कहा यार काश मैं भी कोई एटम बम बनाऊं कि वो एटम बम चले और वो बंदे बचाए। यानी कि ऐसी सोच भी होनी चाहिए। तो आज हमने बात करनी है कि तलाक तो हो गई खुदा न खास्ता, अब वजह क्या है, बचना कैसे है, घर को पुरसकून कैसे बनाना है। सर क्या कहेंगे आप? जैसा एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम नस्ल कौम अदम बर्दाश्त के मरीज़ बन गए। पेशेंस कसम का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया बिल्कुल। दूसरे को सुनने के लिए कतन तैयार नहीं। आप सड़क पे ज़रा गाड़ी चला के देखिए क्या होता है, कितनी रेकलेस गाड़ियाँ होती हैं। मैं हैरान होता हूँ, छोटे छोटे मुल्कों में, आप इंग्लैंड और अमेरिका की बात ना करें, ये श्रीलंका जो आपसे भी गया गुजरा मुल्क है,
کبھی کوئی ہارن نہیں دیتا, اپنے برداشت جو ہے. ہم لوگ وی آر ناٹ گڈ لسنرس. میرا تو اصل سر وہ اپنی سائڈ پہ چلتے ہیں نا لوگ, ہاں یہاں تو گاڑی والی جگہ پہ بائک چل رہا ہوتا ہے. نہ میاں برداشت کر رہا ہے نہ عورت برداشت کر رہی ہے. میاں بدتمیزی کرتا ہے اور عورت بدزبانی کرتی ہے. رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کے بعد جو اس جلتی میں جو آگ ڈالتے ہیں وہ میں اور آپ ہیں جو رشتہ دار ہیں. کچھ لڑکی کے رشتہ دار اور کچھ, جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی کہا, ڈاکٹر علی ساج صاحب نے فرمایا, بیچ میں ہم آپ لوگ شامل ہیں جو کہ اس میں جلتی میں تیل ڈال رہے ہیں اور بڑھا رہے ہیں اس مسئلے کو. عورتوں کا میں خلاف نہیں ہوں ان کی امپلائمنٹس کا یا ان کی خود مختاری کا, لیکن قرآن نے کہا الرجال قوامون علی النساء, مرد کو پرووائڈر بنایا ہے, مرد کو اس کا گارڈین بنایا ہے, مرد کی یہ ذمہ داری ہے. عورت کی خوبصورتیوں میں ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مرد تو اس کے بغیر ایک قدم نہیں چل سکتا. میرے جیسا آدمی تو, مجھے تو موزے اور اپنے بنیان نہیں ملتی, خاتون کو تو گھر کی قمیض ملکہ نہیں بنایا ملتی. اسلام نے. اب مجھے گھر میں اپنے میرے موزے نہیں ملتے بغیر بیوی کی مدد کے. تو آئی ایم ڈپینڈنٹ. وہ ہوم میکر ہے, وہ جنت بناتی ہے گھر کو. اور میں تو صبح سے شام تک اپنی مزدوری کر رہا ہوں کہ وہ صبح اٹھ جاتا ہوں جب مرغزاں دیتے ہیں اور روٹی کے تعاقب میں نکل جاتا ہوں. شام ہوتی ہے جب ڈھور پلٹتے ہیں چراگاہوں سے, شب گزاری کے لیے میں بھی چلا آتا ہوں. واہ واہ واہ. تو مرد کی کیفیت تو وہاں ایک سکون چاہیے اس کو, جو انفارچونیٹلی ختم ہو گیا. یہ بڑی بدقسمتی. پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے. اچھا, ایک سوشل میڈیا کی ابھی بات میرے خیال شاید میڈم نے کی تھی. سوشل میڈیا نے بڑا کھانا خراب کیا. موبائل کی تباہ کاری. موبائل کی تباہ کاری میں یہ بھی شامل ہے کہ دوسرے کا منہ لال دیکھ کے میں چانٹے مار مار کے اپنے گال سرخ کر لوں. بچیوں کو گلیمر کی دنیا نے بھی خراب کیا. مردوں کا بھی عورتوں کا بھی. یہ کسی کو آپ بلیم نہیں کر سکتے. ایکچولی اٹ ڈپینڈس اپون کیس ٹو کیس ڈفر کرتا ہے. لیکن یہ دونوں حضرات جو مین پلیئر ہیں, مین اینڈ ویمن, یہ دونوں ذمہ دار ہیں. وہ اس کو برداشت نہیں کرتا, وہ اس کو برداشت نہیں کرتی. دوسری بات یہ ہے کہ ہم کو فلمی سٹائل کی بیویاں مانگ رہے ہیں, جو بڑی خوبصورت بھی ہو, تو بڑی ساڑی بھی باندھی ہوئی, لباس بھی اس کا اچھا ہو, ادائیں بھی کرتی ہو اور باحیا بھی ہو. عجیب قسم کی خواہشیں ہیں ہماری. برتن بھی تو یہ بھی تو ہے نا کہ بھئی میری بیوی اچھا لباس نہ پہنے اور دوسری بیوی جب اچھا لباس پہنتی ہے تو اچھی لگتی ہے. یہ بھی بدقسمتی سی معاملہ. پھر ایک اور چیز ہے کہ جو آپ کا جو برین ڈرین ہوا ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم کہ لوگ باہر گئے, بہت میجورٹی جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ امریکہ چلے گئے, کینیڈا چلے گئے. کینیڈا میں تو بے تحاشا لوگ سیٹل ہو گئے پاکستانی, پھر یورپ میں, پھر اس کے بعد آسٹریلیا میں. تو یہاں عورت اکیلی بیٹھی ہے, وہ کتنی دیر تک بیٹھے گی؟ یہ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ضابطہ بنایا تھا ایگزیکٹلی کہ 6 مہینے بعد جو ملازمین ان کو گھر جانا پڑے گا. سو دین سے دوری, پھر ہماری بدسلوکی, ہماری پیشنس ختم ہو گئی ہے. ہمیں برداشت کرنا پڑے گا ہر رشتے کو. ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے, جو آپ سب لوگ, میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ ایگری کریں گے, وہ ہے رشتے ٹرسٹ کے. چاہے وہ ماں بیٹے کا رشتہ ہو, چاہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہو, چاہے وہ باپ بیٹے کا سب رشتہ سے ہو. ویلڈ پوائنٹ یہ ہے کہ ٹرسٹ جب ختم ہوتا ہے نا, یہ ڈیفیسٹ ہے, اس وقت طلاق کی وجہ بنتی ہے. تو اس سے پرابلم کریٹ ہوتی ہے. میڈم آپ کیا سمجھتی ہیں, جیسے سر آپ کہہ رہے تھے کہ بھئی ماں کا کیا رول ہوتا ہے گھر کو بچانے کے لیے, خاوند کا کیا رول ہوتا ہے, ساس کا کیا رول ہوتا ہے, اور سب سے بڑی بات ہے اپنی خواہشات کو کم کرنا. اپنی بات ہم نے بچیوں کو خاص طور پہ یہ بتانی ہے اور مردوں کو بھی کہ جب دوسری شادی ہوگی نا تو وہ بھی مرد ہی ہونا ہے, اور دوسری شادی مرد کرنے والے کو پتہ نہیں دوسری نے عورت ہی ہونا ہے. فرشتہ نہیں ملنا آپ کو. تو اعتدال, میانہ روی, قوت برداشت سے گھر کو بچایا جائے. آپ نے ابھی جو بات کی کہ میاں اور بیوی اور ساس اور سسر دونوں طرف میاں بیوی, آگے جو نیا میاں بیوی کا جوڑا بنا ہے وہ میاں بیوی, یہ جو ٹرائنگل ہے یہ بہت پیوٹل رول پلے کرتا ہے, بہت زیادہ. اور ابھی سر نے ٹریننگ کی, ایک بات کی کہ شاید 6 ہفتے کا آپ نے کہا کہ ایک کورس ہونا چاہیے, سارا کچھ اب بالکل ہونا چاہیے, کافی اس سے بہتری آئے گی. شادی سے پہلے اور شادی کے بعد بھی ایسے سینٹرز موجود ہوں جہاں پہ آپ جا سکیں اور کاؤنسلنگ کے لیے. دوسری بات یہ کہ ڈائیورس جب رجسٹر ہوتی ہے
اس پوائنٹ پہ میں بھی آتی ہوں جو آپ نے پہلے کیا کہ ڈائیورس جب رجسٹر ہو اس سے پہلے گورنمنٹ مینڈیٹری کرے چند ایک پروسیجرز پورے کرنے کے، جس میں یہ بھی ہو کہ فلانا کاؤنسلنگ سینٹر سے ہو کے آئے ہیں بچے، ہر طرح کے ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے، سوشل پوائنٹ آف ویو سے، وہاں پہ سوشل سائنٹسٹ بیٹھے ہوئے ہوں، ریلیجیس اسکالرس بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کو بچوں کو بتائیں. یہ ضروری وہ ہاں جی یہ ہو گیا وہاں سے یہ سرٹیفکیٹ ہو گئے، اب اسٹل دے آر ناٹ اگرینگ آن دس تھنگ کہ اکٹھے رہنا ہے. تو پھر آپ آگے دیکھتے ہیں. پھر اس وقت ایک بہت کیا کہنا چاہیے کبھی چیز ہے کہ طلاق دینے کا جو طریقہ ہے وہ بالکل جو قرآن میں بتایا گیا ہے شرعی ہے اس کو نہیں فالو کیا جاتا، ایک ایک کر کے. اور وہ بھی میں نے کئی اسکالرس کو سنا ہے اور قرآن پاک میں بھی پڑھا ہے کہ جب ہم وہ ایک ایک کر کے بھی جب 3 مہینے پورے ہوتے ہیں تو وہ ایک جامع طلاق ہوتی ہے، اس کے بعد بھی آپ ریکنسائل کر سکتے ہیں نکاح کر کے. اور اس ایک پوائنٹ کے کلیئر نہ ہونے کی وجہ سے میں ایک مجلس میں دی ہوئی طلاق تو ہو جائے گی، لیکن اس کو بھی اسلام نے ناپسند فرمایا کہ یہ پورا پروسیس جو ہے جو SOPs ہے طلاق دینے کی اس کو اپنایا جائے، ناپسندیدہ فرمایا ہے. اور اس کی وجہ سے بعد میں ایک نہیں دو نہیں کئی ایسے شادی شدہ جوڑے ہیں جو اکثر یہ کیونکہ کامن ہے کہ جی اب حلالہ کریں گے تو آپ کی دوبارہ اپنے ہسبینڈ سے شادی ہو سکتی، سب چاہتے ہیں اسپیشلی اولاد ہونے کے بعد. ایک وقتی شیطان کا عمل ہے، ظاہر ہے بہت بڑا شیطان کا عمل ہے. قرآن پاک میں چند جادوؤں کا ذکر، ایک جادو کا ذکر کیا، سحر کا کئی جگہ آیا، وہ یہی ہے کہ میاں اور بیوی کے بیچ میں لڑائی کا ذکر. ہم اس کو کیوں نہیں ہم اس کو کنسیڈر کرتے کہ ایک سیٹینک فورس بھی ہے، اس کا وار، یہ اس کا اٹیک ہے، یہ تو اس کو بھی ہم کاؤنٹر کریں کہ یہ بھی دیکھیں. اور دوسرا یہ کہ طلاق پراپر طریقے سے ہو. طلاق کے بعد حکم ہے کہ جی بیوی کو پوری جو عدت کی اس کی مدت ہے وہ اسی گھر میں رہنے دیں. پیچھے فلسفی کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ غصہ جب اترتا ہے تو پھر ریکنسائل ہو جاتا ہے، ادھر ہی بات ختم ہو جاتی ہے. پہلی طلاق کے بعد ہی جو وربل پہلی ہوتی ہے ریکنسائل ہو جاتا ہے، کافی چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جاتی ہیں. اور یہ بات بالکل آپ نے ٹھیک کہی کہ جب ایک طلاق کے بعد دوسری جگہ شادی ہوتی ہے تو آپ یقین کریں پہلے شوہر، پہلے گھر، پہلے سسرال، پہلی تمام پریولیجز سے ہاف کے اوپر بھی لڑکیاں بھی ہیپیلی رہ رہی ہوتی ہیں اور لڑکے بھی کمپرومائز کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اب دنیا کہے گی کہ اسی کا قصور تھا اگر اب بھی کچھ ہو گیا. تو یہ چیزیں ان کو ایک کیس سٹڈیز ہوں. میڈم اس میں یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے طلاق میں کہ اگر بچی یا بچہ شروع میں شادی نہیں کرنا چاہ رہا، اس کو فورس کیا گیا، وہ رکھ رکھاؤ میں اس نے شادی کر لی، اب جو پہلے دن اس نے دل سے رشتے کو قبول نہیں کیا تھا، بہت بڑا 2 سال 6 مہینے سال بعد شادی کر جی یہ دیکھیں بھی وجہ ہو سکتی ہے. یہ جو چیز ہے نا یہ ایک اتنا بڑا ایک مصیبت میں پوری قوم ہماری مبتلا ہوئی ہوئی کو ایجوکیشن کے طور پہ. چھوٹی چھوٹی ہم شروع سے ہی اب تو کو ایجوکیشن ہی ہے او اے لیول اور اس کے بعد یونیورسٹیز میں وہاں پہ آپ کو ہر ایک چیز نظر آتی ہے. آپ کو آپ کی آنکھیں کو بھاتی ہے، آپ کے دماغ کو بھاتی ہے، آپ ایک امیج آپ کریٹ کر لیتے ہو. لیکن جب شادی کا موقع آتا ہے تو نہ دن بھر آپ دوسری اپوزٹ سیکس کے ساتھ گزار رہے ہیں، آپ پریزنٹیشنز دے رہے ہیں، یو آر سٹنگ، یو آر ایٹنگ ٹوگیدر، تو دیٹ از آل رائٹ. لیکن جس کے ساتھ پوری زندگی گزارنی ہے، دن اور رات کا ساتھ ہے، ادھر آپ اس کو الاؤ نہیں کرتے، نہ لڑکی کو نہ لڑکے کو. تو ظاہر ہے ایک بہت بڑا یہ فیکٹر ہے نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اگر آپ نے کو ایجوکیشن میں ڈالنا ہے تو آپ کو ساتھ کی ساتھ روزانہ اپنے بچے کی کاؤنسلنگ، یہ جو میں پوائنٹ اب بتانے والی ہوں یہ بہت اسٹرانگ اور ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ وہ گھر جہاں پہ میاں بیوی اور بچے بہت پیار سے رہتے ہیں، جب بچے باہر سے آئیں تو ماں بسم اللہ کہہ کے گلے سے لگاتی ہے، ان کی ضروریات کا بھی خیال کرتی ہے، ایک دوسرے کے لیے ان کے بیچ ڈالتی ہے محبت کے پڑھ کے کچھ عمل سے حرکتوں سے. وہاں پہ عورتیں لڑکیاں جب اس گھر کی لڑکی جاتی ہے شادی کر کے تو اس کے اپنے باپ اور ماں کی اتنی انتہائی محبت میں لتھڑی ہوتی ہے، بھائیوں کی عزت میں لتھڑی ہوتی، تو وہ کمپرومائز کرتی ہے دوسری جگہ جا کے. ایک ایسا گھر جہاں پہ لڑائی ہو، فساد ہو، تو تنا ہو اور بچہ کہے کہ یار گھر جاتا ہے نا انسان سکون کے لیے، لیکن اگر بچہ یہ سوچا کہ یار اب میں اسکول سے فارغ ہو کے گھر جاؤں گا وہی مصیبت، امی لڑ رہی ہوں گی، ابو یہ کریں گے، لیٹس اسپینڈ سم ٹائم ود دا فرینڈس یا باہر. وہ لوگ پھر کمپرومائز نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہماری زندگی ماں باپ نے ہمیں کیا دی. محبت آپ انکلکیٹ کریں، محبت
تمام مسائل کا جو حل ہے وہ محبت ہے. توجہ، محبت اور جی تربیت. ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ جی مجھے شیخ سعدی کا ایک سٹیٹمنٹ یاد آ رہی ہے. کہتے ہیں بیوقوف عورت اپنے شوہر کو غلام بنا کے چودراہٹ لیتی ہے اور عقل مند عورت اپنے ہسبینڈ کو بادشاہ بن کے کوئین بن کے رہتی ہے اس کے ساتھ. یہ زبردست شیخ سعدی کی 300-400 سال پرانی سٹیٹمنٹ. میں ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا UUT میں. جب میرا کانٹریکٹ ختم ہوا میں چھوڑ کے آ رہا تو 5 لڑکیاں 30s میں میرے پاس ڈیلیگیشن میں آئی اپوائنٹمنٹ لے کے کہ آپ جا رہے ہیں تو ہمارے تو MS کے تھیسس نہیں ہوئے, آپ کے جاتے ہی سرکاری اسٹائل میں 7 سال 2 سال لگ جائیں گے, ہماری mid 30s میں بڑی مشکل سے شادیاں ہو رہی ہیں, تو آپ وائوے کرا کے جائیں گے. تصویر کا ایک رخ ہو گیا. میں نے ان کو ایک مشورہ دیا, میں کہا میں فادرلی فگر, لسن آپ ہائی ٹیک خواتین ہیں, اچھا پیسے کما رہی ہیں, اچھی ڈگریاں آپ کے پاس MSc UUT کی ہو گئی, لیکن اگر پہلے 2 سے 3 سال آپ صبر کر لیں گی تو ساری عمر حکمرانی کریں گی سسرال میں. اگر آنکھیں دکھائیں گے کہ ہاں 19 گریڈ افسر 18 گریڈ افسر تو مہینے 2 میں فارغ ہو جائیں گی. اور میں نے ان کو اپنی ایک UUT کی کلاس فیلو کی مثال دی جس کی ایک اسکواڈرن لیڈر سے شادی ہوئی تھی اور وہ PhD کر کے آئی امریکہ سے ہمارے ساتھ ہی. تو اس نے کہا خلاص سازا افسر, تو وہ اس کی ڈائیورس ہو گئی. اور وہ خاتون اگلے 30 سال میں نے اس کو بھٹکتے دیکھا, پریشان دیکھا, اور ابھی ریسنٹ پاسٹ میں وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میں 60s میں آ گئی ہوں, مجھے بڑھاپا نہیں گزرا, کوئی مجھے ساتھی ڈھونڈ دو. جوانی میں اس کو گھمنڈ تھا. تو میں نے ان کی مثال دے کے بچیوں کو کہا صبر کرو. میرا یہ کام ہے, میں تو حل بتا رہا ہوں نا. میرے ایک دوست ہیں 90s میں اسلام آباد میں تھا, وہ فیڈرل سیکرٹری ریٹائرڈ تھے پارسی. اب وہ کیا کرتے تھے, وہ صرف ایک کام کرتے تھے, جہاں جہاں خاندانوں میں مسئلے ہیں وہ انووک ہوتے جاتے تھے اور جا کے صلح کراتے تھے. تو یہ وہ صدقہ جاریہ ہے جو سنت رسول ہے. حضور پاک کی حدیث ہے کہ ایک طلاق پہ آسمان لرز جاتا ہے. تو آپ دیکھیں جب رسول پاک نے تنبیہ فرمائی ہے تو ہم اس کو فرسٹ آپشن کے طور پہ کیوں لے رہے ہیں, لاسٹ آپشن کیوں نہ لیں. بالکل. اور ایک رائٹ آف پیسفل کو ایگزسٹنس مرد دے اور عورت نسبتاً زیادہ پیشنس کا اظہار کر کے گھر کو چلا دے. اب حل کے بغیر گزارا نہیں ہے. وجوہات جیسے میں نے کہا نا, اس پر بہت کچھ بات ہو سکتی ہے, لیکن حل ہم نے دیکھنا ہے. اور یہ باقاعدہ سرکار, لوکل کونسل, ضلع کونسل باقاعدہ کونسلنگ سینٹر بنائے سائیکولوجسٹ کے اور ریٹائرڈ پروفیسرز کے, ریٹائرڈ ٹیکنوکریٹس کے گروپ. اب میں نے ریٹائرڈ ہوتے ہی میں نے تسبیح پکڑی, مسجد بیٹھ گیا, جنت کی تیاری کر رہا ہوں. یہ اچھی بات ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن زندگی بچانا, گھر بچانا, شیطان دمال ڈالتا ہے جب کوئی گھر میرا مشن پورا ہو گیا جی. تو اب شیطان کے اگینسٹ رحمانی قوتیں کچھ تو کام کرنا ہے نا. رحمانی قوتیں یہ سینئر سٹیزن ہیں جو کمفرٹ زون سے نکلے, رضائنوں سے نکلے, صرف نہاری نہ کھائیں صبح سے شام, اور بیگم سے نہ لڑے بڑھاپے میں, بلکہ گھروں کو بچائیں. صحیح بات. یہ صدقہ جاری ہے. ایک چھوٹا سا پوائنٹ ایڈ کر سکتی ہوں یہاں. انہوں نے بہت اچھی باتیں کی. میں اپنی اگزامپل دوں گی کہ مجھے شادی سے پہلے نا بہت اپنے ابو سے بہت لاڈلی تھی, اور ہر چیز کا میں نے کہنا کہ آپ نے میری وہ خواہش نہیں پوری کی, آپ تنخواہ کا حساب دیں. تو جب میری شادی کا وقت آیا تو میری باجی نے مجھے نا, وہ لوگ تھے کہ یہ اب کہیں گڑبڑ نہ کرے آگے جا کے, انہوں نے مجھے 2 باتیں کہیں. ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ تم نے جانا ہے 6 مہینے تم نے نا سارا روٹین لکھنا ہے گھر کا, بولنا کچھ نہیں ہے. تو اس کے بعد پھر ہم تمہیں بتائیں گے, ہو سکتا ہے پرابلمز ہوں, ہو سکتا ہے کوئی مسائل ہوں, لڑائی ہو, سب تم نے چپ رہ کے لکھ لینا ہے وہ چیز. اچھا جی چلیں, ایک تو چپ رہنے کا وہ وظیفہ ہو گیا, دوسرا لکھنے سے آپ کی بڑا کچھ ہو جاتا ہے. دوسرا انہوں نے مجھے یہ کہا کہ دیکھو, مجھ سے پوچھا کہ آپ بتاؤ کہ جنگیں کیسے جیتی جاتی ہیں. میں نے کہا جنگیں اسٹریٹجی بنتی ہے, ہتھیار خریدے جاتے ہیں, تو اس طرح. تو میری باجی نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے شوہر کے ساتھ جنگ کیسے جیتی جاتی ہے. میں نے کہا پتہ نہیں. کہنے لگی جتنا تم سرنڈر کرو گی شوہر کے سامنے تم ون کرتی چلی جاؤ. کیا بات ہے, کیا بات. بائی گاڈ, یہ میری باجی نے مجھے, کیونکہ مجھے تھا آرگیومنٹ, ابو جی نے مطلب کچھ بہت لاڈلی تھی اس وقت, تو آپ کو یہ باتیں بری لگی ہوں گی. نہیں, میں بڑی حیران ہوئی کہ لو جی سرنڈر, کہنے ہر جگہ سرنڈر کر کے ڈیفیٹ ہے, شوہر کے سامنے سرنڈر کرو. پھر انہوں نے تیسری بات کی میل شوونزم کی. ابھی ادھر شاید بشارت صاحب نے بات کی یا ڈاکٹر صاحب نے کہ مرد کا ایک درجہ بلند ہے, وہ اس لیے حقوق بالکل برابر ہیں, سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے, ایک درجہ بلند ہے, اس میں بھی شوہر جو ہے مرد ہے وہ آپ کو پروٹیکشن دے رہا ہے,
آپ کو ہر طرح سے باہر کی پوری دنیا سے جس آپ کو کا یہ پروٹیکٹ جو کر بڑی بات ہے، جس کا درجہ بلند ہوتا ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے. زیادہ ہوتی. اب ویسٹ نے اس کو میل شوونزم کا نام دے دیا. ہمارا تو ہمارا مذہب انتہائی خوبصورت، ہمارے اللہ ہمارے نبی بہت پیارے. خواتین حضرات یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. بھی کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ وہ سونے جیسے ہوں، بہت سمجھدار ہوں، سے کام نہیں چلتا، کیونکہ پوری فیملیز انوالو ہیں. خاص طور پہ لڑکے کی فیملی اگر وہ جوائنٹ ہے تو، اور اگر ماں باپ سے بڑھ کے ہیں یعنی دیور جیٹ بھی بیچ میں ہے تو وہ اور زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جاتی. تو اس کے لیے پھر وہ جو بڑے ہیں گھر کے ان کا رول زیادہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے پیرامیٹر سیٹ کریں. اگین بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ ان کو نالجبل ہونا چاہیے، ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے. یہ بہت ایکسٹینسو قسم کی ایک چیز ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہے. اسکولز انوالو ہوں، کالجز انوالو ہوں، میڈیا سب سے زیادہ انوالو ہو. ہمارے ڈراماز جو بچیوں کے مائنڈ سیٹ بنا رہے ہیں، ان کا اشفاق احمد وغیرہ کے ڈرامے آپ دیکھیں، اینڈ ان کا انتہائی خوبصورت، بیچ میں شرح بھی ہوتی تھی اور سوشل سیٹ اپ بھی ہوتا تھا. ابھی اس وقت کے ڈرامے آپ دیکھ لیں کہ وہ شتر بے مہار کی طرح، اور اسی کو وہ سب فالو کریں. دوسرا ریزن جو ہم نے ٹچ نہیں کیا وہ ہے ڈیورس ریٹ میں جو بچوں کا حال ہوتا ہے. اس کو ضرور ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کو اس ساری، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کاؤنسلنگ سینٹرز ہوں، میں نے بھی سجیسٹ کیا کہ اس طرح 2-3 لیولز کے اوپر جا کے پھر فائنلی ڈیورس فائنل ہو. اس سے پہلے ایسی ویڈیوز دکھائی جائیں، لوگوں کے کنفیشنل قسم کے وہ دکھائی جائیں، کہ ریمارکس دکھائی جائیں کہ جی ہاں یہ ہوتا ہے. اور وہ بچے جو اس ماحول میں بڑے ہوتے ہیں، آپ یقین کریں وہ پوری زندگی کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں. صرف کمپلیکس کا شکار ہو جائیں تو بھی ایک بے ضرر چیز تیار ہو رہی ہے، وہ ریونج لیتے ہیں وہ بچے سوسائٹی سے، سوسائٹی میں اچھی طرح ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے، اور پھر کہیں جہاں موقع ملے وہ بدلا لیتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ جی میں ایک کوئک مزیدار اسٹوری سناتا ہوں 1.5 منٹ کی. آج سے 30 سال پہلے میں واشنگٹن ڈی سی میں ساؤتھ ایشینس کے اسٹوڈنٹس تھے سارے، میں پی ایچ ڈی کے فائنل ایئر میں تھا. بنگلہ دیش، انڈیا، پاکستان کی فیملیز بیٹھی ہوئی تھی ڈنر میں. تو پاکستان کے ایک سرکاری ملازم نے جو پی ایچ ڈی کے آخری سٹیج پہ، اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو ہر چیز امپاور کر دی ہے، بینک اکاؤنٹ، کریڈٹ کارڈ، گھر کا خرچہ میں تھوڑا بہت اس سے مانگ لیتا ہوں اور ہر فیصلے یہ کرتی ہے. اس کی انگلش میرے سے اچھی ہے، یہ میری انگریزی بھی پروف ریڈنگ یہ کرتی ہے. اس نے اتنا کریڈٹ دیا. بیگم کا خوشی سے پاگل ہوئی تھی کہ پبلک میں اپریسیشن ہو رہی ہے. تو اس نے کہا صرف ایک فیصلہ میں کرتا ہوں کہ پاکستان واپس کب جانا ہے. اس نے کہا میں نے اس کو امپاور کر دیا بیگم کو. تو امپاورمنٹ از آلسو مینٹل انگیجمنٹ، انٹلیکچوئل انگیجمنٹ، ایموشنل انگیجمنٹ. اس کے ہمارے ساتھ ہی ایک انڈین لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جس کا باپ بریگیڈیئر تھا. اس کا منگیتر ساتھ بیٹھا تھا کرن. کویتا نے کرن کو بازو مار کے دیکھو تم ابھی منگنی ہوئی ہے ہماری، اور تم میرے سے لڑ رہے ہو، یہ شادی کے 10 سال بعد اس کا ظرف دیکھو. تو گھر چلانے کے لیے مرد کو ظرف بڑا رکھنا پڑتا ہے. میں حل کی بات کر رہا ہوں، میں صرف سولوشن پرووائڈر اس سینس میں بات کر رہا ہوں. تو حل کے لیے مرد کو ذہن کھولنا پڑے گا، امپاور کرنا پڑے گا بیوی پہ، ٹرسٹ کرنا پڑے گا. اور آپ اس کو کوئن کے طور پہ سارے ایسٹ دے دیں، اس کو تم نے چلانا ہے، اور گھر میں اس کا 50% مالکانہ حقوق میں آدھا نام ڈالیں. ٹھیک بات. تاکہ اس کو احساس ہو کہ میری سیلف ریسپیکٹ ہے، میری پرائڈ ہے. اس کو سینس آف آنرشپ دینا اور اس کو سینس آف بلونگنگ دینا مرد کی ذمہ داری. ٹھیک بات. خواتین حضرات آج آپ نے ہمارا پروگرام سنا اور دیکھا. طلاق ایک بہت بڑی وبا ہے، اور ہم تو اب یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ لو میرج بھی جو جوڑے کرتے ہیں ان کی بھی طلاق ہو رہی، لیکن صبر، تحمل اور اللہ کی رضا، یعنی کہ نیچے دیکھنا. ہمیشہ ہم بڑی خواہشات جب پالتے ہیں نا تو وہ بھی ایک ریزن بنتی ہے طلاق ہونے کی. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.